ایشو اور ڈیولپ ہوا سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے حوالے سے. وزیر داخلہ جو ہیں ذوالفقار مرزا صاحب, انہوں نے بیان دیا کہ جی وہ جو 28 سے 29 لوگ جو جن کے بارے میں ٹارگٹ کلرز جو مین ہیں اور جن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ تمام ایجنسیاں اس کے بارے میں تصدیق کر رہی ہیں, وہ کراچی ایک بڑی سیاسی جماعت, انہوں نے ڈیفینیٹلی اشارہ کیا ایم کیو ایم کی طرف, اور ایم کیو ایم نے وہ ایشو اٹھا کے وہ زرداری صاحب سے ملاقات بھی کی, اور وہ جب ملاقات ان کا ڈیلیگیشن کرنے گیا اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ بات کی. فاروق ستار صاحب کی قیادت میں جب یہ ڈیلیگیشن گیا, بابر غوری صاحب بھی ساتھ تھے, تو انہوں نے یہ کہا ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ مل رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کا جو بیانات ہے اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ میٹر کو ریزالو کریں گے, لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کے خلاف کوئی ایکشن ابھی تک نہیں لیا گیا. اٹ مینس کہ جو ایم کیو ایم جو لے کے گئی تھی جو 1 پوائنٹ ایجنڈا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا یا ان کی ڈیمانڈ کو قبول نہیں کیا گیا. کیا ایم کیو آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی نے یہ جو بیان تھا یہ پری پلانڈ تھا, کوئی ایسا یہ تھریٹ کال تھی ایم کیو ایم کے لیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ حکومت سے علیحدہ ہونے کی کوشش کریں گے یا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو یہ 28 کی لسٹ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کی ہائی کمان کی طرف سے ایسا کوئی میسج, ایسے لگتا ہے کہ وہ انڈائریکٹلی ایک میسج تھا کہ بھائی یہ اگر یہ لسٹ ہے تو پھر کوئی آپریشن بے نظیر کے دور جیسا ایک آپریشن سندھ میں دوبارہ سے ہو سکتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ حسن صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ انڈیویجولز کے جو بیانات ہیں اس کو اتنی زیادہ وزیر داخلہ ہیں, انڈیویجول نہیں ہوتے, داخلہ تو ہیں, لیکن میں عرض کروں بابر مان صاحب اگر کوئی بیان دے رہا ہے وزیر قانون کا بیان ہوتا ہے, تھوڑا سا اگر آپ ماضی میں جائیں نا تو یہ 2 جماعتوں کے درمیان بڑی تلخی رہی ہے, ان کے کارکنوں آپس میں ان کا بڑا تصادم رہا, مرڈر ہوئے, گلی محلے میں لوگ مرڈر ہوئے ہیں, وہ جذبات بھی ابھی تک ہیں. لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی تھی کہ ریکنسیلیشن کے پروسیس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, جیسے حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ سندھ میں ہماری بالکل واضح اکثریت ہے اور ہم اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے کیونکہ یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم نے ریکنسیلیشن کو لے کے چلنا ہے آگے. تو اس وجہ سے ہم نے تلخیاں ماضی کی فراموش کر کے ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملا لیا, اے این پی کو بھی ساتھ ملا لیا, اور جماعتوں کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات ہوئے, ایون میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں سب سے زیادہ کیسز بنے تھے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ, مگر ہم نے سب کو نظر انداز کیا اور ہم نے کہا اس ملک کے مفاد کے لیے, اس عوام کی بہتری کے لیے ہمیں متحد ہو کے کوششیں کرنی چاہیے تاکہ عوام کو مسائل کی دلدل سے ہم نکالیں. تو اس لیے جو تلخیاں ہیں ماضی کی وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں, اس کا اظہار بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات سے ممکن ہے وہ اس قسم کی کوئی تلخی سامنے آئی ہو, لیکن جب تک ایم کیو ایم کوئی واضح اس پہ اپنا موقف نہیں اپناتی کہ وہ ایم کیو ایم نے تو واضح موقف اپنایا نا, انہوں نے کہا جی 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے انہوں نے صدر سے ملاقات کی, وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اور لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کو اس دوران پھر بیان آیا, انہوں نے کہا جی میں اپنے موقف پہ قائم ہوں, مگر انہوں نے دروازے جو مذاکرات کے وہ کھلے رکھے ہوئے ہیں نا, وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی بات سنی بھی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر بھی ہو رہا ہے. جیسے پرائم منسٹر سے ملاقات انہوں نے کی, مطمئن ہو کے باہر نکلے. 1 پوائنٹ ایجنڈے کی میں بات کروں گا. سینیٹر صاحب یہ بتائیں 1 پوائنٹ ایجنڈا ذوالفقار مرزا صاحب وہ آج وہیں پہ ہیں؟ نہیں وہ تو وہیں رہیں گے, ڈیلیگیشن نے ملاقات بھی کر لی. نہیں وہ تو وہیں رہیں گے. ذوالفقار مرزا جو ہیں دیکھیں جی ان کی بھی بڑی قربانی ہے. اگر آپ دیکھیں اتنی طویل انہوں نے جلاوطنی کاٹی, مشرف کے دور میں اتنے کیسز بنے, اس وقت ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں اس قسم کے بیانات تو آتے رہیں گے, اور اس پہ ان کا سٹانس ہے. وزیر داخلہ ایک ذمہ دار افسر ہوتا ہے کسی حکومت کا, کسی صوبے کے اندر, اس کا بیان اس طرح لائٹلی نہیں لے سکتے. وہ کسی فرد کا بیان ہے, وہ بیسیکلی حکومت کا بیان ہوتا ہے. صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار مرزا نے کسی پارٹی کے خلاف بیان نہیں دیا, انہوں نے تو حقائق بیان کیے کہ وہ اگر ٹیررسٹ ہیں جو لسٹ پہ ہیں وہ کسی جماعت سے اگر ان کا تعلق ہے, یہ انفارچونیٹ بات ہے, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ ہیں. تو پھر آپ انہیں گرفتار کریں نا. وہ گرفتار کرنے کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اس پہ بھی ہماری نظر ہے, ضرورت پڑے گی ہم ہر قسم کے اقدامات کریں گے. اب اس پہ اگر وہ ناراض جی گرفتار شدگان میں سے تعداد بتائیے. گرفتار شدگان میں یقیناً اس کے بعد انہوں نے مزید وہ لسٹ میں نام بتایا جو انٹیروگیشن کے دوران وہ جو لوگ 28 نکلے, اس کے علاوہ بہت سارے جو انہوں نے پن پوائنٹ کیے ہیں انٹیروگیشن کے دوران. ان لوگوں نے مزید آگے سے جو پورا نیٹ ورک بتایا وہ ایم کیو ایم کی طرف ہی تانے بانے. اگر اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جی دیکھیں ہم نے عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے, جو کوئی بھی اس زمرے میں آتا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اس سے کوئی جماعت ناراض ہوتی ہے, یہ راضی ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے. آپ کا پھر اس کے ساتھ الائے کیسے چلیں گے, کیسے آپ ہم کہتے ہیں اور بے شمار ایشوز کے اوپر ملک کی بہتری کے لیے, سندھ کی بہتری کے لیے, جس میں وہ ہمارے ساتھ پارٹنر ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی وہ حصہ دار ہیں. اور کراچی کا سب سے بڑا ایشو اس وقت ٹارگٹ کلنگ ہے. ہی یہ مسئلہ پیدا ہوا, اسی کو تو ختم کرنے کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں نا, اور نشاندہی ہو رہی ہے کہ کس جگہ پہ کون بیٹھا ہوا ہے اور کس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اس پہ اگر کوئی بھی کسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور عوام کا خیال نہیں رکھتا کہ عوام مارے جا رہے ہیں,
تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. رائٹ حافظ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہاں چھوٹا سا بریک لے لیں, آپ کے ساتھ بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی امیر مقام صاحب. ہم ان سے بھی بات کریں گے اس ساری صورتحال کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے گا.